الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی ان آیات میں نہ تعویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مقدرات ماننے کی، نیز مشاہدہ کواکب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بے تکلف اسی کی تائید کرتا ہے۔ مثلا اس سلسلے کی پہلی 2 آیات ہیں سورہ انعام کی۔ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ان ہر 2 آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ رؤیت کواکب کا یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے زمانے میں پیش آیا ہے جب کہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرے میں مصروف تھے، اس لیے کہ پہلی آیات کے بعد دوسری آیت کو وَكَذَلِكَ کہہ کر شروع کرنا یہی معنی رکھتا ہے۔ پھر تیسری آیت کے شروع میں فلما کی فے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے، اور اسی طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اصنام پرستی کے مقابلے میں روشن دلائل عطا فرمائے تھے تاکہ وہ آزر اور قوم کو لاجواب کر سکیں اور راہ ہدایت دکھائیں، اسی طرح کواکب پرستی کے مقابلے میں بھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کواکب پرستی کے رد میں بھی بہترین دلائل دے سکیں اور اس سلسلے میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھا کر ان کی غلط روش کے متعلق لاجواب بنا سکیں۔ یہ تو آیات رؤیت کا سباق تھا، اور اب سیاق قابل توجہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا، تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے۔ ترجمہ: ابراہیم نے کہا، اے قوم، میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں، اور ساتھ ہی یہ آیت مذکور ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اس خدا کی جانب پھیر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس حالت میں کہ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تو مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہے؟ اور سب سے آخر آیت میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا ہے، جاننے والا۔ ان آیات سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رؤیت کواکب کا یہ معاملہ قوم سے ضرور وابستہ تھا، تب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے خطاب کرنے کی بجائے فوراً قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیا، اور قوم نے بھی یہ سب کچھ سن کر دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلے میں اپنی جانب سے حجت قرار دیا اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ رسالت بہت بلند اور عرفہ ہے، اور اس لیے قوم ان کی رہنمائی کی سخت محتاج ہے۔ اور ان امور کے سوا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کر دی تھی، اور ہم ہی اس کے واقف کار ہیں۔ لہٰذا یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ لڑکپن کا ہو سکتا ہے
اور نہ ان کے اپنے عقیدے اور ایمان کا۔ اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفسیر ہی آیات کی صحیح تفسیر ہے، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قوم پر یہ زبردست حجت تھی کہ افراد قوم کا کواکب کی پرستش کرنا، ان کے لیے ہیکل بنانا، اپنے سفلی معبودوں کے نام ان کے نام پر رکھنا، غرض ان کو معبود، رب اور خدا سمجھنا قطعاً باطل اور گمراہی ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک خاص نظام میں جکڑے ہوئے اور دن اور رات کے تغیر کے ساتھ تغیرات کو قبول کرنے والے ہیں، اور اس پورے نظام کے مالک و خالق صرف وہی ہستی ہے جس کے یہ قدرت میں ان سب کی تسخیر ہے، اور وہ اللہ ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ قمر کو پا سکے، اور نہ رات میں یہ قدرت کہ وہ دن کو پیچھے ہٹا کر اس کی جگہ خود لے لے۔ غرض ان تمام روشن دلائل ابراہیم کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اصنام پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح مبتلا رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زج کر کے ہی چھوڑے گی۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے جمہور کو ہر طرح بت پرستی معائب ظاہر کر کے اس سے باز رکھنے کی صحیح کر لی، اور ہر قسم پند و نصیحت کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے۔